ایک خاتون گزری ہیں جن کو حاتم طائی کی بیوی کہا جاتا تھا۔ نیک اور دیندار مالدار خاوند کی بیوی تھی۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہر جاتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا جب وہ پہنچتے تو بس کا آخری وقت گزر چکا ہوتا تھا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی نہیں تھی۔ اس نیک عورت نے جس کا شوہر خوشحال تھا اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں تاکہ وقت بہ وقت لوگ آ کر یہاں بیٹھ جائیں، سواری نہ ملنے پر آرام کر لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا، لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام بھی کر دیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو جو جیب خرچ ملتا تھا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا۔ حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی، اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر ہم کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں ہمارے مال میں کون سی کمی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو اور بڑھا دے گا۔ چنانچہ خاوند مان گیا، اور نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے ہمیشہ نیکی کے ہی کام کراتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، لہٰذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ بھی خیر خواہ ہوتے ہیں، خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، 150 لوگوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے لوگ، نکھٹو اور نالائق قسم کے لوگ آ کر یہاں پڑے رہتے ہیں، کھانے کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں، یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ خاوند نے کہا اچھا چلو اب ہم مان جاتے ہیں، چائے پانی تو ہم کرتے رہیں گے، کھانا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل میں بہت صدمہ پہنچا، مگر عورت سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں اس کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں ہے، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند سمجھ جائیں۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی، خاوند نے پوچھا کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا جہاں باغ تھا، پھل تھے، پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی، پھول توڑتی رہی، پھر آخر میں آ کر یہ کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب گزر گئی تو خاوند نے کہا اے نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا چلو اب گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی جی ہاں بس چلتے ہیں، اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا میں دیکھ رہی ہوں جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، بھلا کنویں کا پانی بھی کبھی کم ہوا ہے؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہے اور ڈول بھر بھر کر آتے رہیں تب بھی کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نیچے سے اور بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار عورت نے جواب دیا، کہنے لگی اچھا یہ اسی طرح ڈول بھر بھر کر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے، نیچے اور آتا رہتا ہے۔ خاوند نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے،
کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانے کی شکل میں۔ لوگ آتے تھے، ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ آپ کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جا لگی۔ کہنے لگا کہ واقعی تم نے مجھے قائل کر لیا۔ چنانچہ شوہر واپس آیا، اس نے دوبارہ مسافر خانے میں کھانا شروع کروا دیا، اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانے کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً جواب نہیں دیا کرتی، بلکہ بات کو سن کر خاموش رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، پھر سوچ کر بات کرتی ہیں، انجام کو سامنے رکھ کر بات کرتی ہیں، موقع پر بات کرتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ مرد اگر غصے میں کوئی بات کر بھی جائے تو دوسرے موقع پر وہ خود معذرت کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لہٰذا اگر ایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی، اس پر مرد نے کہا کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، تو آپ خاموش ہو جائیں، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے مان بھی لے کہا۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ ہر بات کا جواب دینا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس غلطی کی وجہ سے بات بڑھ جاتی ہے اور بتنگڑ بن جاتا ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عقل مند عورت پہلے تولتی ہے پھر بولتی ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے اگر میں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلے گا۔